اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آیت 31 سے شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیات سے اس آیات کا رب جوڑتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے۔ یہ جو آیت ہے تمہارے لیے یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی تھی، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے، جیسے ایک اور جگہ ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے بنایا اس میں عیش کی چیزیں، اس میں عیش کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی۔ تو اس لیے جو اور قوموں کا فلسفہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر یا انسانیت کو لے کر، کہتے ہیں یا عیسائیت میں یا یہودیت میں کہ ہم سزا کے طور پر یا عذاب کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ملعون بن کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یعنی لعنتی بنا کر۔ اس کی وجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے جس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر سزا کے طور پر بھیجا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اس بات کی تصحیح کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا تھا۔ تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ توریت اور انجیل کو لوگوں نے اپنے مقصد کی خاطر بدل دیا تھا، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے قرآن پاک تصدیق بیان کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، یعنی پچھلی کتابوں میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو لوگوں نے باتیں بدل دی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے درست ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ کتاب الہدا ہے، یعنی یہ ہدایت کا آخری ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور ہدایت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی تھی، خلق لکم تمہارے لیے بنایا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تمہارے رب نے، تو یہ التفات ہوتا ہے، التفات کہلاتا ہے۔ اصل میں التفات کہتے ہیں رخ کو بدل دینا۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں التفات بہت استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، پھر فوراً دوسری آیت میں بنی اسرائیل سے، یہ التفات ہے، یعنی پہلے اس کی طرف دیکھ کر بات کی، پھر اپنا رخ اس کی طرف کر دیا نا۔ تو اس کے پیچھے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے رب نے جب کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روئے سخن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اب یہ پوری امت مسلمہ تک، خاص کر صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے، ان تک پہنچاؤ۔ ویسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بنایا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی تھی۔ لیکن کوئی خاص بات ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلے رخ کر کے پھر انہیں کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو۔ اس کی موٹی مثال جیسے قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انی، یقیناً میں، یہاں پر یہ جو یا ہے انی میں، اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا لفظ قرآن پاک میں بہت کم استعمال کرتے ہیں، ورنہ اکثر آپ کو قرآن پاک میں نا یعنی ہم ملے گا، ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ جب بھی قرآن پاک میں اللہ کے لیے میں آئے تو نوٹ کیجیے گا یہاں پر کوئی بہت زیادہ خاص بات ہو رہی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ غصے میں کہہ رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ خوشی سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر میں کا کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی رائے تھی، اپنی مرضی تھی کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اپنی ہی مرضی ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، تو فرشتوں سے شیئر کرنی تھی بات، ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے جو تمام کام ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں، مثلا جیسے رزق فرشتے لے کر آتے ہیں آسمانوں سے، ہمارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں، ہم رات کو ہماری حفاظت جب ہم سوتے ہیں تو فرشتے کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، اور فرشتے آسمان پہ رہتے تھے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ زمین میں کون رہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں۔ یہاں پر دیکھیں وہ انی جائل میں بنانے
بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں، تو وہ کہاں رہیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں وہ کہاں رہیں گے، فی الارض زمین میں. یعنی نوٹ کر لیں کہ ہمیں شروع سے ہی زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا، خلیفتاً خلیفے کے طور پر. ہم اس زمین میں خلیفہ بن کر آئے ہیں. خلیفے کا کیا مطلب ہے؟ خلیفے کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسرے کا آنا. خلیفہ یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، نسلیں در نسلیں رہنا، یعنی زیادہ زیادہ وقت، زیادہ ایک گیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا پھر چوتھا آیا پھر پانچواں آیا، یعنی ایسے سالوں رہتے چلے جانا. اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے باقی جو صحابہ چھوڑ گئے تھے ان کا خلیفہ کون مقرر ہوا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق مقرر ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے خلیفہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت تمام ہوئی، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، لیکن کوئی تو ہونا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کو وہاں پر ثابت قدم رکھے، ویسے ہی رکھے، یعنی اس میں کوئی بھی فرق نہ آنے دے. تو اس لیے وہاں پر مسلمانوں کا ایک خلیفہ مقرر کیا گیا جسے خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ. ٹھیک ہے، تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک کے بعد دوسرا آئے. قالو، فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو فرشتوں نے کے اندر جو بھی خیال آیا انہوں نے کہا تجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، یعنی اس زمین میں، زمین مونس ہے تو فیہا، ہا کی جو زمین ہے یہ مونس ہے، اس زمین میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے گی، بلکہ خون کی ندیاں. یہاں پر یہ جو دماء ہے یہ جمع کسرہ ہے، یعنی اس میں کثرت کی معنی نکلتے ہیں، یعنی جو خون کی ندیاں بہائیں گے اور جو فساد پھیلائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو فرشتوں نے جنوں کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، فرشتوں ہم پچھلی آیت میں بات کر چکے ہیں کہ جب ہم سے پہلے جنوں نے اس زمین پر فساد پھیلانا شروع کیا تھا، بھڑک جاتے تھے آپس میں، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ انہیں ختم کرو، اور وہ انہیں ختم کر کے زمین کے الگ الگ حصوں میں رکھ آئے تھے. آج بھی جن موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے، اپنے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. یہ ایمان بالغیب ہے. لیکن خیر، انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، انہوں نے زمین میں پہلے فساد پھیلایا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. مثلا ایک ماں ہے، وہ اگر اپنی بیٹی کو پیچھے چھوڑ جائے کہ میں جب تک آؤں تب تک تم اس گھر کا خیال رکھنا، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو سکون سے ساتھ چلائے یا جیسے منمانی کرے. صحیح. تو اس لیے خلیفے کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا تو وہ خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تک، اپنی اولاد تک وہ پورا علم پہنچا دیا تھا. لیکن آگے چل کے کیا ہوا، انہی کی اولاد میں سے، ظاہر ہے ہم سب اسی کی اولاد ہیں، تو انہی کی اولاد میں سے مشرک بھی ہو گئے، منافق بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے، اسی طرح مجوسی، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے. تو ظاہر ہے وہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ چاہے تو سیدھا راستہ لیں چاہے تو نہ لیں. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اختیارات اگر ہوں تو انسان مفسد ہو جاتا ہے یا خون بہانا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری بات جیسے کہ خلیفے سے یہ نکلتی ہے کہ یعنی وہ نسل در نسل رہیں گے، تو جب زیادہ وقت زمین میں رہا جائے تب بھی فساد ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر جو بھی خیال آیا تھا وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ سے پوچھا اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، آپ کے حمد کے ساتھ. تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ یاد کریں، سبح یسبح تسبیحاً کہا جاتا ہے اپنے مدار پر تیرنا. اس کے لفظی معنی ہے اپنے مدار پر تیرنا. تو جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے نیچے نہیں کرتے. مثلا جیسے جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو ان کے مقام سے نیچے کر دیتے ہیں، وہ تسبیح نہیں کرتے.
جبکہ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ کا جو مقام ہے ہم آپ کو اسی مقام پر رکھتے ہیں، بحمدک، اور تسبیح کے ساتھ ساتھ ہم حمد کرتے ہیں یعنی شکر بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی آپ کی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی، نقدس، قدس، یقدس، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا روحانی طور پر اعلیٰ ہونا، یعنی آپ کی بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیں، جب فرشتوں نے کہا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا تو انہوں نے ضد میں یہ نہیں کہا کہ ہم امن پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ فساد کی ضد تو امن ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو تسبیح ہے نا، اصل تسبیح، اللہ کی اصل پاکی، اللہ کی اصل حمد، وہ امن پیدا کر دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم سے معاشرے میں امن ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو روحانی طور پر اعلیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کا تعلق امن و امان سے ہوتا ہے۔ اصل تسبیح عمل سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ امن قائم ہو اس دنیا میں۔ جب ہماری وجہ سے اس دنیا میں امن قائم نہ ہو، سکون نہ ہو، تو اصل میں ہم تسبیح نہیں کر رہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی برتری بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر نوٹ کر لیں، ماں کے علاوہ جو کے لیے الذین لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، الذین، یہ ماں اور الذین یہ دونوں اسماء موصول ہیں۔ یہاں پر بات ایسے بھی ہو سکتی تھی، قال انی اعلم الذین لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الذین کی جگہ ماں کہا ہے، اس کا مطلب ہے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ماں سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں، تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے خلیفہ کیوں بنایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد ہم نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء كُلَّهَا، تمام نام سکھائے۔ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے افعال نہیں کہا یعنی کام سکھائے، کلمات نہیں کہا کہ الفاظ سکھائے، بلکہ نام سکھائے۔ کلمات میں حرف فعل سب آ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نام سکھائے۔ تو لنگوسٹک میں یعنی جو زبان پڑھتے ہیں خاص کر، انہیں ایک بتایا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک ہی زبان تھی۔ قدیم زمانے میں، اب تو زیادہ زبانیں آ گئی ہیں، جو قدیم شروع کا زمانہ تھا اس میں ایک ہی زبان تھی، اور اس زبان میں اصل جو حاصل تھی وہ ناؤنس کو تھی۔ پھر انہی ناؤنس کا استعمال کرتے کرتے ورب بنے، اور پھر ایڈجیکٹیوز، اور پھر ایڈورب سے تمام چیزیں آہستہ آہستہ بنتی گئی۔ اصل جو تھا وہ ناؤنس تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں گے جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم مادے سے یعنی ایک مادے کا روٹ ورڈز ہوتا ہے، اس سے ہم اسم الفاعل بھی بناتے ہیں، اسم المفعول بھی بناتے ہیں، اسم الظرف بنتا ہے، اسم یہ سب بنتے ہیں، اور اسماء سے ہی افعال بنتے ہیں۔ یہ جو زیادہ زبان پر زیادہ مہارت حاصل کرتے ہیں یہ بات انہیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی، یعنی یوں سمجھے آج ہم جو بھی زبانیں بولتے ہیں وہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے یہ جو اسماء سکھائے گئے تھے اسی کی بدولت ہے، یا جو ہم آج چیزوں کے نام رکھتے ہیں لیتے ہیں وہ بھی اسی کی بدولت ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے کلہا یعنی تمام کے تمام نام سکھائے، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مثلا دیکھیں، اگر آپ سائنس سیکھیں، یا آپ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہیں، یا آپ انجینئر کی فیلڈ میں ہیں، تو وہاں پر آپ کو ہر چیز نہیں سکھائی جاتی۔ مثلا جو کنورسیشن آپس میں ڈاکٹرز ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان کے ایک اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں، وہ اگر انجینئر ان کے سامنے کھڑا ہو تو وہ ان کے الفاظ، ان کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انجینئر کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہو اور وہ اپنے حساب سے بات کرے، جو انہوں نے الفاظ اپنے کاموں کے متعلق سیکھے، تو اسے نہیں پتا ہوگا۔ یعنی ہم جس فیلڈ میں جاتے ہیں ہم اسی کے مطابق سیکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کلمات کیسے سکھائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے بہت سے علماء نے، اللہ تعالیٰ ان سب
کی مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے فہم میں اور اضافہ کریں اگر حیات ہیں، جنہوں نے اتنی خوبصورت تفاسیر، اتنے خوبصورت نقطے ہم تک پہنچائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ ایک بیج تھا، ایک بیج۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک درخت ہے، اس درخت کو وہ درخت کیسے اگتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے؟ ایک بیج کے ذریعے۔ مثلا ہم آم کا درخت دیکھ لیں، آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں تو خیر بیج نہیں ہوتا، گٹھلی ہوتی ہے، تو اس میں ہم صرف وہ ایک گٹھلی ہوتی ہے۔ جب ہم وہ ایک گٹھلی زمین میں رکھتے ہیں، پھر اس کو زمین میں دباتے ہیں تو اس سے وہ درخت بنتا ہے۔ اس ایک گٹھلی سے کتنے آم نکلتے ہیں؟ مثلا مثال دینے 100 آم نکلتے ہیں، صحیح ہے؟ تو وہ 100 آم، پھر وہ ہمیں 100 گٹھلیاں مل گئیں، پھر ان 100 گٹھلیوں کو ہم 100 جگہ پر ایسے رکھ دیتے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، زمین میں دفنا دیتے ہیں، پھر اس سے 100 درخت نکلتے ہیں۔ پھر اگر 100 درخت سے ہمیں 100، ایک درخت سے 100 آم، پھر دوسرے سے 200 آم ایسے ملے تو آپ دیکھیں کتنا ہو جائے گا آہستہ، اور یہ کام جلد بازی کا نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھے گا نا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ بنیاد تھی، وہ کیا تھی؟ بنیاد تھی، اور وہ نالج آف دنیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی نوٹ کیجیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم دیا گیا تھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کا علم الگ ہے اور دین کا علم الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی درست ہے، ایک وحی کا علم ہوتا ہے اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لیکن جو دنیا کا علم ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہی دیا گیا تھا۔ آج ہم جو بھی علوم پڑھتے ہیں، جو بھی کوڈنگ ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی علم ہے، ستاروں کا علم ہے، یا آپ جو بھی ذہن میں رکھ لیں، فزکس ہے، میتھس ہے، سائنس ہے، کیمسٹری ہے، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اسی بنیادی علم، اسی بیج کے علم سے آہستہ 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 پروان چڑھا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان دونوں علوم کو الگ نہیں کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے رہیں گے، تمہارے انفس میں بھی، تمہارے اندر میں بھی، اور باہر میں بھی، جو باہر آفاق ہیں ان سب میں بھی ہم تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمان اور زمین میں آیات ہیں، آیات ہیں مومنین کے لیے، یعنی جو آسمان اور زمین پر غور کرے گا وہ مومن بن جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے آسمان اور زمین میں سائنسدان غور کرتے ہیں نا، تو یہ بھی وہی علم ہے جو ہمیں ایمان کی لیول تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہمیں اس دونوں کو الگ نہیں کرنا، بلکہ ان دونوں کو ساتھ لے کر پھر ہمیں اس دنیا میں اس شریعت پر چلنا ہے۔ یعنی فرشتوں کو یہ سکھایا گیا کہ اس کو میں یہ دونوں علم دوں گا، اس خلیفے کو میں دونوں علوم دوں گا، جسے ہم علم دنیا کہتے ہیں اور علم دین کہتے ہیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ آج ہم دنیا کے علم میں زیادہ چلے گئے ہیں اور دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے تو ہم اللہ سے دور ہیں۔ آپ دیکھیں آج 1.9 بلین مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے کتنے واقعتاً مسلمان ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بلند کیا ہے، کھڑا کیا ہے؟ آج اسلام نیچے سے نیچے گر رہا ہے، اور لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم 100,000 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نرسری سے لے کر، لیکن ایک قرآن ہے جو ہم سے پڑھا نہیں جاتا، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کتنا کہ بس ختم کرنے کی حد تک، 5th کلاس میں ہے قرآن ختم کر لیا، 6th کلاس میں ہے قرآن ختم کر لیا۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اس دونوں کو ساتھ لے کر ہی، ان دونوں کو ساتھ لے کر ہی ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے، ثم عرضہم، پھر ہم نے پیش کیا انہیں علی الملائکتی، فرشتوں کے سامنے، وہ نام ہم نے فرشتوں کے سامنے رکھے۔ یہاں پر بھی ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، کلھا میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی صرف انسانوں کے نام نہیں، صرف جنوں کے نام نہیں، ہر چیز کے نام، یعنی زمین میں جو کچھ ہے، فرنیچرز ہیں یا درختوں کے نام ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، وہ سب
کہا ہے, یہاں پر ہے ارزہم, انہیں پیش کیا, ارزہا نہیں کہا ہے. ہم جو ہے وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کچھ جو نام ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے نام یا فرشتوں کے نام یا جنوں کے نام وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام نام نہیں رکھے, ان کا کچھ رکھا, اور وہ بھی عاقل, جو عاقل ہوں, عقل والے ہوں, ان کا رکھا. علی الملائکتی, فرشتوں کے سامنے. فقال, پھر اللہ نے کہا, انبئونی, مجھے بتاؤ, باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام. یہاں پر جو ہؤلاء لفظ ہے یہ قریب کے لیے ہے, اشارۃ للقریب, یعنی وہ سامنے تھی. جیسے دور کی چیز ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ دور کی چیز کہاں سے آئی, لیکن وہ سامنے رکھی اور کہا کہ اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہیں. تو نوٹ کر لیں کہ فرشتوں سے یہ ڈیمو تھا, یعنی انہیں یہ بتانا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ خون بہائیں گے یا فساد پھیلائیں گے, تو اصل میں انہیں جو علم دیا جا رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر زمین میں رہیں گے اور نئے نئے ایجادات کرتے رہیں گے. اور آج آپ کو پتا بھی ہے, اس وقت تو فرشتوں کو نہیں پتا ہوگا شاید, یا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کے پاس بھی اتنی معلومات نہیں ہوگی جو آج ہے. آج جو وہ بیج جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ کس قدر ایک مضبوط اور تناور درخت بن گیا ہے, جس سے ہم اور کئی علوم نکلتے چلے جاتے ہیں, کتنی لائبریریز بھر چکی ہیں, کتنی کتابیں لکھ چکی ہیں. تو وہ نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھے, تمام بھی نہیں بلکہ کچھ, اور انہیں کہا کہ اب بتاؤ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, یہ بھی نوٹ کر لیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا جو اگر تم جانتے ہو تو ان کے نام بتاؤ, بلکہ اگر تم سچے ہو. کس میں سچے؟ جو تم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ فساد پھیلائیں گے اور خون کی ندیاں بہائیں گے, اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم ان کے نام بتاؤ. سے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی شکایت یہ نہیں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام نہیں آتا یا انہیں علم نہیں ہے, بلکہ ان کے الگ شکایت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا جواب نہیں دیا, بس اللہ تعالیٰ نے اس ڈیمو کے ذریعے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکو گے کہ خلیفہ کے یا انسان کے بنانے کا پیچھے کا مقصد کیا ہے. قالو, فرشتوں نے کہا, سبحانک, ہم آپ کی پرفیکشن کا اعلان کرتے ہیں, یعنی آپ پاک ہیں, آپ جو بھی کام کریں گے وہ پورا پرفیکٹ ہوگا, ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, یعنی سبحانک, شاید ہمارا سوال مناسب نہیں تھا, ہماری وہ بات سامنے رکھنی مناسب نہیں تھی, آپ پاک ہیں. لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, ہمارے پاس سرے سے کوئی علم نہیں. آپ کو پتا ہوگا لا علم, لا نفی جنس, اس کے بعد علم, پہلے پیج میں بھی ہم بات کر رہے ہیں, لا ریب, لا ریب, لا کے بعد با, یعنی منصوب ایک زبر کے ساتھ. اصل میں یہ لفظ تھا علم یا پھر علمن, لیکن لا کی وجہ سے علم ایک زبر کے ساتھ ہو گیا, تو اسے کہا جاتا ہے لا نفی جنس, یعنی ایسا لا جو پوری کی پوری جنس کو ہی کی نفی کر دے, یعنی علم کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, علم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے, جو تھوڑا بہت علم اللہ آپ نے ہمیں دیا ہے ہمیں وہی آتا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پورا علم نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ سب کو اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا اس کے لیے ضروری ہو. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً آپ ہی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ خلیفہ زمین میں کیوں بنایا گیا, اور آپ ہی حکمت رکھتے ہیں, آپ کے پاس ہی چیزوں کی گہرائی ہے, باتوں کی گہرائی ہے. قال یا آدم, اللہ تعالیٰ نے کہا, اے آدم, انبئہم, انہیں بتاؤ, باسمائہم, ان کے نام, انبئہم, انہیں خبر دو, انہیں بتاؤ, باسمائہم, ان چیزوں کے نام. فلما, پھر جب, آخر کار, فلما استعمال ہوتا ہے جب کسی کام میں بہت وقت لگ جائے, کے لیے عربی زبان میں اس بھی آتا ہے, یعنی جب انہوں نے آخر کار بتا دیے, لیکن فلما کا مطلب ہے بہت ٹائم لگا, بتاتے بہت ٹائم لگا. فلما, پھر جب آخر کار بتا دیا, انبأہم باسمائہم, ان چیزوں کے نام,
فلما انبأہم باسمائہم، پھر آخر کار جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم انی عالم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، انی یقیناً میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا، ظاہر کرنے کی بات تو ہو گئی، فرشتوں نے ظاہر کیا تھا فساد والا اور خون کی ندیاں بہانے والا، لیکن چھپایا کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا چھپایا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، تو یہ تو شاید فرشتے بھی خود حیران پریشان کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم نے تو جو بات تھی وہ سامنے رکھ دی۔ تو چھپانے کا جو عمل تھا یہ جن نے کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے فرشتوں کے بیچ میں ایک جن رہتا تھا، وہ فرشتہ تو نہیں تھا لیکن وہ اس کا پروموشن ہو گیا تھا، وہ جنوں کے مقام تک یوں سمجھے پہنچ گیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ جب جنوں کو فرشتوں نے ختم کیا تھا تو اس ایک جن کو، جس کا نام اس وقت اب عزازیل تھا، اس کو ختم نہیں کیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آسمان کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہ کی ہو، یعنی بہت عابد تھا، بہت عابد تھا۔ تو وہ اپنے اندر کوئی چیز چھپا رہا تھا، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس زمین میں خلیفہ تو میں ہی ہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں انسان بنانے والا ہوں یا میں کوئی اور مخلوق بنانے والا ہوں، بس اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وہ فرشتوں میں بھی ہو سکتا تھا، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا تھا، یا وہ تھرڈ آپشن خلیفہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ تو شیطان کے اندر یہ خیال آیا، کیونکہ میرا پروموشن ہو گیا ہے، میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میں خاص ہو گیا ہوں، تو اس لیے یہ مقام تو مجھے ہی ملے گا، ٹھیک ہے، یہ تو اس کے لائق تو میں ہی ہوں۔ اس کے اندر یہ بات تھی جو اس نے چھپائی تھی۔ اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، اگر آپ کو کبھی وقت ملے انشاءاللہ تو البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب قصص الانبیاء میں سے آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں صاف لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یعنی فرشتوں کو کہا کہ مٹی لے آؤ، فرشتے الگ الگ زمین سے مٹی لے کر آئے تھے، اور کہا جاتا ہے الگ الگ زمین سے لے کر آئے تھے اس لیے انسانوں کا رنگ بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا گورا، کسی کا لال، کسی کا کالا، تو کسی کا کیسے، کسی کا کیسے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر طرح کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ ویسے ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں کر سکتے اللہ کیسے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، کیسے بنایا تھا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہیں بنا لیا مکمل، یعنی ایک ڈھانچہ مٹی سے جو بنا تھا، ایک جسم کا ڈھانچہ جیسے آج بھی ہم بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بڑے بڑے مجسمے مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا کتنے دنوں کے لیے؟ اکثر آتا ہے 40 دنوں کے لیے رکھ دیا تھا، واللہ عالم کتنے دنوں کے لیے۔ اس کے بعد جب شیطان اس سے آس پاس گزرتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا اگر تو مجھ پر مسلط ہوا یعنی میرے اوپر ہوا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اور اگر میں تجھ سے بڑھ گیا یعنی مقام میرا تجھ سے اونچا ہو گیا تو میں تجھے ذلیل و خوار کر دوں گا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اسے عجیب نفرت پہلے سے ہی، حسد پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت بنائی، اور ایک ڈیمو کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ کلاس میں سمجھیں گے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھ لیں۔ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔